اچھا یہ جو جہنم ہے یہ جہنم کیسی ہوگی؟ اس جہنم کے اندر جہنمیوں کو کیا سزائیں دی جائیں گی؟ یہ پورا ایک ٹاپک ہے، پورا ایک عنوان ہے، اس پر ہم تھوڑی سی روشنی آج ڈالیں گے کہ جہنم کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے 30ویں پارے میں فرماتا ہے ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابثین فیہا احقابا۔ جہنم گھات لگا کر کے بیٹھی ہے، جہنم تمہارا انتظار کر رہی ہے، جہنم تمہاری پرتیکشا کر رہی ہے، جہنم اس انتظار میں ہے کہ جہنم اس کے اندر داخل ہو جائیں۔ لیکن کس کا انتظار کر رہی ہے؟ للطاغین مآبا، جہنم اللہ کے نافرمانوں کا، اللہ کے مجرموں کا، اللہ کے قانون کو توڑنے والوں کا، اللہ کو ناراض کرنے والوں کا انتظار کر رہی ہے۔ اور جہنم میں جو چلا گیا وہ یہ نہیں کہ بس گیا اور نکل جائے گا، نہیں، لابثین فیہا احقابا، بڑے لمبے ٹائم تک، بڑے لمبے پیریڈ تک جہنم میں رہے گا۔ اگر ایمان والا ہے، اگر مومن ہے، اپنے گناہوں کی سزا جھیلنے کے بعد نکلے گا، کب نکلے گا یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اور اگر کافر ہے، اگر مشرک ہے، اگر منافق ہے، وہ تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا۔ لابثین فیہا احقابا، جہنمی جہنم کے اندر بہت لمبے پیریڈ تک رہیں گے۔ دنیا میں گرمی لگی، ہم نے پنکھا لگا لیا، اور دولت آ گئی، ہم نے کولر لگا لیا، اور پیسے آ گئے، ہم نے اے سی لگوا لیا، لائٹ ہمارے گاؤں میں کٹ گئی، ہم نے انورٹر لگا لیا، ہم نے جنریٹر لگا لیا۔ لیکن میرے پیارے ساتھیو، جہنم میں آپ کو گرمی لگے گی، وہاں کوئی پنکھا نہ چلے گا، جہنم میں پیاس لگے گی، وہاں کوئی ٹھنڈا پانی نہ ملے گا۔ لا یذوقون فیہا بردا ولا سلا ولا شرابا، جہنم کے اندر نہ تو ان کو پانی دیا جائے گا، نہ ان کو ٹھنڈک دی جائے گی، جہنم میں صرف گرمی ہی گرمی ہوگی۔ اور کھانے کو کیا ملے گا؟ الا حمیما وغساقا، ان کو کھولتا ہوا گرم پانی اور پیپ اور مواد پلایا جائے گا۔ الا حمیما وغساقا جزاء وفاقا، یہ اللہ کے نافرمانوں کا پورا پورا بدلہ ہے جو جہنم میں دیا جائے گا۔ آپ لوگ جلسہ کرتے ہیں تو جلسے کا ایک آج کل فیشن چلا ہے، گیٹ بنواتے ہیں۔ ابھی سیمانچل میں تو غنیمت ہے، مالدہ وغیرہ میں، بنگال میں، ہمارے بنگالی وقتہ لوگ جاتے رہتے ہیں، میں تو کم جاتا ہوں بنگال میں، وہاں دیکھتا ہوں بالکل روڈ پر ایک بہت بڑا گیٹ لگتا ہے، اور گیٹ پر اگر عبدالغفار صاحب کی تقریر ہے تو کوئی بڑا سا فوٹو لگتا ہے۔ اچھا، مجھ سے لوگ فوٹو مانگتے ہیں جلسے والے کہ مولوی صاحب فوٹو دے دیجیے، ہم پوسٹر پہ ڈالیں گے، ہم گیٹ پر ڈالیں گے۔ میں منع کرتا ہوں نہیں، فوٹو مت ڈالیے۔ لیکن آج کے دور میں کیا مشکل ہے، وہ یوٹیوب سے لے لیتے ہیں، وہ انٹرنیٹ سے لے لیتے ہیں، تو فوٹو ملنے میں تو کوئی مشکل کام نہیں ہے، تو بڑے بڑے گیٹ لگاتے ہیں۔ یہ گیٹ کیوں لگتا ہے بھئی؟ میاں بازار میں پروگرام ہے، باہر مین روڈ پر ہم نے گیٹ لگایا، اس بات کا سنکیت ہے، اس بات کی علامت ہے کہ ہاں یہاں پہ جلسہ ہو رہا ہے۔ جہنم کے اندر بھی گیٹ ہوگا۔ کتنا گیٹ ہوگا؟ آپ کے جلسے میں ایک گیٹ ہوتا ہے، 2 گیٹ ہوتا ہے، ایک لیڈیز کا گیٹ ہوتا ہے، جہنم کے اندر 7 گیٹ ہوں گے۔ لہا 7 ابواب، جہنم کے اندر 7 دروازے ہوں گے۔ لکل باب منہم جزء مقسوم، اور ہر گیٹ کے لوگوں کو بانٹ دیا جائے گا۔ سارے دروازوں سے کون لوگ داخل ہوں گے ان کا بٹوارا کر دیا جائے گا کہ اس دروازے سے شرابی جائے گا، اس دروازے سے زانی جائے گا، اس دروازے سے بے نمازی جائے گا، اس دروازے سے حرام خور جائے گا۔ 7 دروازے سے جو لوگ داخل ہوں گے، لکل باب منہم جزء مقسوم، ان کا بٹوارا پہلے سے ہو جائے گا۔ اچھا، جہنم میں جب جہنمی جائیں گے تو ایسا نہیں سنگل سنگل نہیں جائیں گے، وہ گروپ کی شکل میں جائیں گے، پورا گروپ ہوگا۔ بدکار لوگوں کا الگ گروپ ہوگا، بے نمازیوں کا الگ گروپ ہوگا، جھوٹے لوگوں کا الگ گروپ ہوگا، چغل خوروں کا الگ گروپ ہوگا۔ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا، جہنمیوں کو جہنم میں
ग्रुप की शक्ल में लेके जाया जाएगा, उनको हाँक के लेके जाया जाएगा, जैसे जानवरों को, जैसे बकरी बकरा को, जैसे गाय भैंस को हाँक के लेके जाया जाता है। जहन्नमियों को कोई सम्मान के साथ, कोई रिस्पेक्ट के साथ, कोई इज्जत के साथ लेके नहीं जाया जाएगा, उनको हाँक करके लेके जाया जाएगा। वसीक़ल्लज़ीना कफ़रू इला जहन्नम ज़ुमरा हत्ता इज़ा जाऊहा फुतिहत अबवाबुहा वक़ाल लहुम ख़ज़नतुहा अलम यातिकुम रुसुलुम मिनकुम यतलूना अलैकुम आयाती। जब जहन्नमी जहन्नम के दरवाजे पर पहुंचेंगे तो फरिश्ते वहां जहन्नम के गेट पे खड़े रहेंगे। जहन्नमियों के से फरिश्ते सवाल करेंगे कि चलो जहन्नम में आ जाओ। फिर वो सवाल करेंगे फरिश्ते, अलम यातिकुम रुसुलुम मिनकुम यतलूना अलैकुम आयाति रब्बिकुम, क्या तुम्हारे पास अल्लाह के पैगंबर नहीं आए जो तुमको अल्लाह की आयतें पढ़ पढ़ के सुनाते थे? वयुनज़िरूनकुम लिक़ा यौमिकुम हाज़ा, और तुम्हें आज के दिन से डराया करते थे। क़ालू बला वलाकिन हक़्क़त कलिमतुल अज़ाबि अलल काफ़िरीन। लेकिन जहन्नमी कहेंगे कि नहीं, आए थे हमारे पास, अल्लाह के पैगंबर भी आए थे, अल्लाह के रसूल भी आए थे, मगर हम बड़े बदनसीब थे, हमने उन नबियों की बात नहीं मानी, हमने उन पैगंबरों की बात नहीं मानी और हम जहन्नम में जाने वाला अमल करते रहे, इसलिए आज हम जहन्नम में आए। अच्छा, जहन्नमी जब जहन्नम में जाएंगे तो पैर से नहीं जाएंगे, चेहरे के बल घसीट करके जाएंगे। युहशरूना अला वजहिही युहशरूना अला वुजूहिहिम फी जहन्नम, वो जहन्नम में अपने चेहरों के बल घसीट करके लेके जाए जाएंगे। जहन्नमी चेहरे के बल घसीट के जहन्नम में जाएंगे। अच्छा, जब जहन्नम में पहुंच गए, अब जहन्नम में भी अलग अलग दर्जे होंगे। जहन्नम बहुत गहरी है, जो जितना ज्यादा गुनहगार है वो उतना अंदर होगा, जितना ज्यादा। इसीलिए अल्लाह ने मुनाफिकों के बारे में कहा, इन्नल मुनाफिकीना फी दरकिल अस्फली मिनन नार, जो मुनाफिक लोग होंगे, जो ईमान का चोला पहन करके ईमान वालों को धोखा देंगे, वो जहन्नम के सबसे निचले दर्जे में होंगे। तो जहन्नम के बहुत सारे दर्जे होंगे। अच्छा, जहन्नम कितनी गहरी होगी? एक मर्तबा अल्लाह के प्यारे नबी साहबा के साथ बैठे, अचानक एक जोरदार आवाज आई। आपने साहबा से पूछा कि साहबा, क्या तुम जानते हो ये आवाज कहां से आई? साहबा ने कहा, हमें नहीं मालूम, अल्लाह और उसके रसूल ज्यादा जानते हैं। आपने फरमाया, हाजा हजरुन रुमिया बिही फिन्नारी मुंदु सबईन खरीफा। ऐ मेरे साहबा, ये एक पत्थर के गिरने की आवाज थी जो 70 साल पहले जहन्नम में गिराया गया था। फहुव यहवी अलआना फहुव यंतही इला कारिया। 70 साल के बाद आज वो पत्थर जहन्नम की तह तक पहुंचा है, जहन्नम की गहराई तक पहुंचा है। जहन्नम इतनी गहरी है कि पत्थर को जहन्नम की तह तक पहुंचने में 70 साल लग जाते हैं। अल्लाह, दुनिया में आग लगती है, कैसे लगती है? किसी दुकान में आग लगी, शॉर्ट सर्किट से लग गई। किसी गोदाम में आग लगी, पेट्रोल से लग गई, डीजल से लग गई। इसलिए पेट्रोल पंप पर आप देखते हैं, वहां लिखा रहता है स्मोकिंग इज नॉट अलाउड। पेट्रोल पंप पर आप सिगरेट नहीं पी सकते। इस्लाम की नजर में तो सिगरेट कहीं भी नहीं पी सकते, लेकिन पेट्रोल पंप पर यह क्यों लिखा रहता है? क्योंकि सिगरेट की एक चिंगारी पूरे पेट्रोल पंप को जला के राख कर सकती है, क्योंकि पेट्रोल खतरनाक चीज है, उससे आग फैलती है। सवाल यह पैदा होता है, जहन्नम की जो आग होगी, उस आग का ईंधन क्या होगा? क्या वो पेट्रोल से जलेगी? क्या वो डीजल से जलेगी? क्या वो कोयले से जलेगी? क्या वो लकड़ी से जलेगी? कुरान करीम जवाब देता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन नास वल हिजारा। ऐ ईमान वालो, अपने आप को और अपने बाल बच्चों को, अपने परिवार को जहन्नम की आग से बचाओ, जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे, जो इंसानों से जलेगी, जो पत्थरों से जलेगी। अलैहा मलाइकतुन गिलाजुन शिदाद, और जहन्नम के जो दारोगा होंगे, जहन्नम के जो चौकीदार होंगे, वो इंसान नहीं होंगे जो रिश्वत ले ले, वो तो फरिश्ते होंगे। और फरिश्ते किसी के साथ कोई रियायत नहीं करेंगे, फरिश्ते किसी के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे।
دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ انسان جیل میں جاتا ہے, جیلر کو پیسہ دے دیتا ہے, اس کو جیل میں آرام سے ہائی فائی فیسلٹی ملتی ہے. کیس چلتا ہے عدالت میں, وکیل اچھا وکیل ہائر کر لیتا ہے, کیس جیت جاتا ہے, بے ایمان ایماندار بن جاتا ہے, چور صحیح بن جاتا ہے, قاتل چھوڑ دیا جاتا ہے, بے قصور گرفتار ہو جاتا ہے. یہی تو چل رہا ہے عدالت میں. اللہ کی عدالت میں ایسا کچھ نہیں چلے گا, کیونکہ وہ فرشتوں کے ہاتھ میں کنٹرول ہوگا, اور فرشتے رشوت نہیں لیتے, فرشتے کسی کے ساتھ کوئی مروت نہیں کریں گے, فرشتے اپنی ڈیوٹی نبھاتے ہیں, ان کو جو ڈیوٹی اللہ تعالیٰ دیتا ہے وہ اپنی ڈیوٹی نبھاتے ہیں. اچھا, دنیا میں آگ لگتی ہے, دنیا کی آگ میں کوئی جل جاتا ہے, اس کی باڈی کا جو حال ہوتا ہے, کبھی آپ نے کہیں پر کوئی جلنے والا حادثہ ہوا دیکھا ہوگا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کتنا خطرناک معاملہ ہوتا ہے. ایک انسان اگر جل کے مر جائے تو اس کی ڈیڈ باڈی کو بہت سے کمزور دل کے لوگ تو دیکھ ہی نہیں سکتے, ان کو الٹی ہو جائے گی, اتنی خطرناک شکل بن جاتی ہے. یہ دنیا کی آگ کا حال ہے میرے بھائیوں. جہنم کی آگ تو دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ ہوگی. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں, صحیح مسلم کی روایت ہے, نارکم جزء من 70 جزءا من نار جہنم. او لوگو, جہنم کی آگ کے 70 حصے کر دیے جائیں تو ان 70 حصوں میں سے ایک حصہ دنیا میں آیا ہے, ایک حصہ, باقی 69 حصہ تو جہنم کی آگ کے اندر ہے. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جہنم اس سے 69 گنا زیادہ خطرناک ہوگی, اور جتنی دنیا کی آگ جلاتی ہے اس سے 70 گنا زیادہ خطرناک جلانے والی آگ جہنم کی ہوگی. دنیا میں کوئی انسان جلتا ہے, ایک بار جل گیا مر گیا, کام ختم. لیکن جہنم کی آگ میں بار بار جلایا جائے گا. ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا. جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا ہم ان کو جہنم کے اندر ڈالیں گے. کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا. جب ایک مرتبہ ان کے جسم کی کھال جل جائے گی, ان کے بدن کا چمڑا جل جائے گا, ہم دوسرا چمڑا ان کے اوپر چڑھا دیں گے, ہم بار بار ان کو جلنے کی تکلیف دیں گے. جہنم میں بھوک بھی لگے گی, جہنم میں پیاس بھی لگے گی, تو کھانا کیا ملے گا, پانی کیا ملے گا. لیس لہم طعام الا من ضریع. جہنمیوں کو کانٹے دار جھاڑی کھلائی جائے گی. لا یسمن ولا یغنی من جوع. وہ کانٹے دار جھاڑی جب اپنے حلق میں ڈالیں گے نہ تو اس سے پیٹ بھرے گا نہ بدن میں طاقت آئے گی, بس ان کو کھلانے کے طور پر وہ کانٹے دار زری نام کی جھاڑی کھلائی جائے گی. اور ایک پھل ہے, اس کا نام ہے زقوم. یہ زقوم کا پیڑ جو ہے یہ جہنم کے اندر نکلے. جب اللہ تعالیٰ نے زقوم کا ذکر کیا تو کافروں نے مذاق اڑایا کہ دنیا میں آج تک کبھی ہم نے تو یہ نہیں دیکھا کہ آگ میں سے پیڑ نکلتا ہو. یہ کون سا پیڑ ہے جو جہنم کے اندر سے نکلے گا؟ اللہ نے فرمایا انا جعلناها فتنة للظالمین. ہم نے زقوم کے درخت کو آزمائش بنا دیا, ہم نے فتنہ بنا دیا ظالموں کے لیے. انها شجرة تخرج في اصل الجحیم. یہ زقوم کا درخت جہنم کی جڑ میں نکلے گا. طلعها كأنه رؤوس الشیاطین. اور اس کا جو پھل ہوگا اتنا خطرناک دیکھنے میں ہوگا جیسے شیطان کا سر ہے, شیطان کے سر کی طرح دیکھنے میں خطرناک. اور وہ زقوم کا درخت جہنمیوں کو کھلایا جائے گا. وہ اتنا کڑوا کسیلا ہوگا کہ ان کے پیٹ میں جا کر کے بدہضمی کرے گا. فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ. جہنمی اسی زقوم کو کھا کر کے اپنا پیٹ بھریں گے. ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ. پھر ان کو کھولتا ہوا پانی بھی دیا جائے گا. ایک تو زقوم اپنے آپ میں خود ہی کڑوا ہوگا اور اس کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی ان کو پلایا جائے گا. یہ تکلیف, یہ ٹارچر, یہ اذیت جہنمیوں کو دی جائے گی میرے پیارے سے. دنیا میں ہم گرمی میں کاٹن کے کپڑے پہنتے ہیں اور سوتی چادر بچھا کے ہم سوتے ہیں. سردی کا موسم آتا ہے ہم کمبل اوڑھ لیتے ہیں, ہم اون کا کپڑا پہنتے ہیں. جہنمیوں کو کون سا کپڑا پہنایا جائے گا؟
فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار، جہنمیوں کے لیے آگ کے کپڑے کاٹے جائیں گے، وہ آگ کا کپڑا پہنیں گے۔ فالذین کفروا قطعت لهم من ثیاب یصب من فوق رؤوسهم الحمیم، ان کے سروں کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا۔ ان کے سروں کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا۔ یسحر بہ ما فی بطونہم والجلود، جب کھولتا ہوا پانی ان کے سر پہ ڈالا جائے گا، ان کی اندر کی اتڑیاں بھی اس سے جل جائیں گی، ان کی چمڑیاں بھی جل جائیں گی۔ یہ جہنم کا عذاب ہوگا میرے بھائی۔ اور جانتے ہو دنیا میں کہیں زخم ہو جاتا ہے نا تو زخم کے اندر پیپ بھر جاتا ہے، پیلا پیلا پیپ، ہمارے یا اس کو مواد بولتے، پتہ نہیں آپ کے بنگلہ میں کیا ہوا، پیپ اور مواد اس کو کہا جاتا ہے۔ جہنمیوں کو وہ پیپ اور مواد پلایا جائے گا۔ یسقا من ماء صدید، جہنمیوں کو پیپ اور مواد پلایا جائے گا۔ یتجرعہ ولا یکاد یسیغہ، وہ اتنا خطرناک ہوگا، وہ اتنا گندا ہوگا، وہ اتنا گھناؤنا ہوگا کہ جہنمی بیچارہ پیاس سے پریشان ہوگا، لیکن وہ اس پیپ اور مواد کو بڑی مشکل سے اپنی حلق کے نیچے اتارے گا۔ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، وہ بیچارہ ہر طرف سے موت اس کے پاس آئے گی مگر پھر بھی وہ مرے گا نہیں۔ جہنمیوں کو موت نہیں آئے گی، جہنمیوں کو موت نہیں آئے گی۔ کیوں؟ کیونکہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی موت کو ایک دمبے کی شکل میں، ایک میڑھا کی شکل میں لائے گا اور موت کے گلے پر چھری چلا دی جائے گی، موت کو ذبح کر دیا جائے گا، موت کو قربان کر دیا جائے گا اور اعلان کر دیا جائے گا، اے جنتیوں اب ہمیشہ جنت میں رہنا ہے، اور اے جہنمیوں ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے، اب موت آنے والی نہیں ہے، موت کا معاملہ ختم ہو گیا۔ جہنمی بیچارے پریشان ہو کر کے جہنم کے داروغہ سے ریکویسٹ کریں گے، وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ، جہنمی کہیں گے اے جہنم کے داروغہ، اے مالک، جہنم کے داروغہ کا نام کیا ہوگا؟ مالک، جنت کے داروغہ کا نام رضوان اور جہنم کے داروغہ کا نام مالک، تو کہیں گے اے مالک، اے جہنم کے داروغہ، اپنے رب سے کہہ دو ہمیں ایک بار مار دے، ہمیں ایک بار موت دے دے، یہ تل تل نہ مارے، یہ بار بار نہ مارے، یہ قسطوں میں نہ مارے، ایک بار ہمیں مار کے کام ختم کر دے۔ جہنم کا داروغہ کہے گا قال انکم ماکثون، اے جہنمیوں تمہیں ہمیشہ ہمیشہ اسی جہنم میں رہنا ہے، تمہیں موت آنے والی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کتنے پتھر دل ہو گئے ہم لوگ، اس جہنم کے بارے میں ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، ہم دعا بھی کرتے ہیں اللہ سے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے اللہ جہنم کے عذاب سے بچا لے، ہم دعا بھی کرتے ہیں مگر اس جہنم سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے۔ کتنے کام ہم ایسے کرتے جو جہنم میں لے کے جانے والے ہیں، اور ابھی میں بیان کروں گا وہ کون سے کام ہیں، چند اہم کام بیان کروں گا جو جہنم میں لے کے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم جہنم کے بارے میں سنتے ہیں، بیانات سنتے ہیں، تقریریں سنتے ہیں، جمعہ کے خطبے میں ہم اللہ کے پیارے نبی کی حدیثیں سنتے ہیں، مگر ہمارا دل کانپتا نہیں ہے، ہمارے رونگٹے کھڑے نہیں ہوتے ہیں، ہمارے دلوں میں ڈر پیدا نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، اللہ نے قرآن میں فرمایا تمہارے دل تو اتنے کٹھور ہو گئے، تمہارے دل تو اتنے سخت ہو گئے کہ پتھروں سے بھی زیادہ کٹھور تمہارے دل ہو گئے۔ پتھر کے اوپر بھی پانی بار بار پڑتا ہے تو پتھر کے اندر بھی سوراخ ہو جاتا ہے، پتھر سے بھی پانی رسنے لگتا ہے۔ اے انسانوں، اللہ کی نافرمانی کرتے کرتے تمہارے دل اتنے کٹھور ہو گئے کہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے تمہارے دل۔ آج حقیقت میں میرے بھائی ہمارے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، ورنہ صحابہ کرام تو جہنم کی بات سن کے رونے لگتے تھے، جہنم کی بات سن کر کے صحابہ کرام رونے لگتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صبح کا ٹائم ہے، سورج نکلنے کے بعد جو ایک نماز پڑھی جاتی ہے جس کو چاشت کی نماز کہا جاتا ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاشت کی نماز پڑھ رہی ہیں،
اور چاشت کی نماز میں سورہ طور کی تلاوت کر رہی ہیں. میری پیاری ماں بہنوں، ذرا آج آپ اپنا جائزہ لے لیں. آج کتنی عورتیں جن کو سورہ طور یاد بھی نہ ہوگی. ہمارے یہاں عورتوں کا معاملہ بڑا گڑبڑ ہے. دین کی تعلیم نہ کے برابر ہے. یا تو مدرسے میں پڑھے گی یا بالکل نہیں پڑھے گی. جو لڑکیاں مدرسے میں پڑھتی ہیں ان کو تو جانکاری ہے دین کی، جو مدرسے میں نہیں جاتی ان کو بالکل جانکاری نہیں. حضرت عائشہ چاشت کی نماز پڑھ رہی ہیں، سورہ طور کی تلاوت کر رہی ہیں، اور سورہ طور کی تلاوت کرتے ہوئے حضرت عائشہ اس آیت پر پہنچتی ہیں: جب جنتی جنت میں جائیں گے تو جنتی اللہ کا شکر ادا کریں گے اور کہیں گے فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم. اے اللہ تیرا بہت بڑا احسان ہے ہمارے اوپر، تو نے جہنم کی آگ سے ہم کو بچا لیا، تو نے جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لیا. اما عائشہ جب اس آیت پر پہنچتی ہیں تو رونے لگتی ہیں اور بار بار اسی آیت کو ریپیٹ کرنے لگتی ہیں، بار بار اسی آیت کو دہرانے لگتی ہیں: فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم. اے اللہ تیرا بہت بڑا احسان ہے ہمارے اوپر، تو نے جہنم کی آگ سے ہم کو بچا لیا. حضرت عائشہ کے ایک بھانجے تھے، ان کا نام عروہ تھا. وہ اپنی خالہ سے ملنے آئے، دیکھا خالہ نماز پڑھ رہی ہیں اور بار بار اسی آیت کو دوہرا رہی ہیں. انہوں نے سوچا میں چلا جاتا ہوں، بعد میں آ جاؤں گا. کہتے میں مارکیٹ میں گیا، میں نے سودا خریدا، میں نے سامان خریدا. 1-2 گھنٹے کے بعد اپنا سامان خریدنے کے بعد، اپنا کام کرنے کے بعد جب میں دوبارہ اپنی خالہ کے گھر گیا، میں نے دیکھا وہی حالت ہے. خالہ نماز میں کھڑی ہیں، آنکھوں سے آنسو بہ رہے، اور خالہ بار بار اسی آیت کو دوہرا رہی ہیں: فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم. جنتی کہیں گے اے اللہ تیرا بہت بڑا احسان ہمارے اوپر ہے، تو نے جہنم کی آگ سے ہم کو بچا لیا. ہمارے اور آپ کے اندر یہ جذبہ کب پیدا ہوگا میرے بھائی؟ جہنم کی آگ سے بچنے کی ہم تیاری کب کریں گے؟ یاد رکھو، جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے آپ کو ان کاموں سے بچنا پڑے گا جو جہنم کی طرف لے کے جاتے ہیں. اور آج کی تقریر میں کچھ ایسے کام بتاؤں گا، میں وہ کام بتاؤں گا جو جہنم میں لے کے جاتے ہیں. مقصد یہ ہے ان کاموں سے ہم اپنے دامن کو بچائیں. نہیں بچائیں گے تو ہمارا انجام بہت برا ہوگا. بس ہم دعا کرتے اللہ ہمیں ہماری حفاظت کرے. اگر ہم ان کاموں کی بات کریں جو جہنم میں لے کر کے جاتے ہیں، اس میں نمبر 1 پر اگر کوئی کام ہے، سب سے پہلا اگر کوئی کام ہے جو جہنم میں لے کر کے جانے والا ہے، اسے ہم شرک کہتے ہیں. اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا، کسی کو سنگی بنانا، کسی کو شریک کرنا، کسی کو پارٹنر بنانا. جو کام اللہ کے لیے کیا جاتا ہے وہ کام کسی اور کے لیے کرنا. نماز اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے، رکوع اللہ کے لیے ہوتا ہے، سجدہ اللہ کے لیے ہوتا ہے، قسم اللہ کے نام کی کھائی جاتی ہے، جانور اللہ کے نام کا ذبح ہوتا ہے، سر اللہ کے آگے جھکایا جاتا ہے، ہاتھ اللہ کے آگے پھیلایا جاتا ہے. یہ سارے کام اگر کسی اور کے ساتھ کیے جاتے ہیں، چاہے وہ کوئی نبی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کوئی ولی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کوئی جانور کیوں نہ ہو، چاہے وہ کوئی پیڑ کیوں نہ ہو، اللہ کا مقام کسی اور کو دینا یہی شرک ہے میرے پیارے ساتھیوں. اور قرآن کہتا ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اس کی ہم مغفرت نہیں کریں گے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اس کے لیے جنت حرام ہے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا.